الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی عزیز بھائیوں، بہنوں، قابل احترام بزرگوں اور مختلف ذرائع سے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے عصر حاضر میں اقبال کی معنویت، یا پھر یہ سمجھ لیجئے کہ 2022 میں افکار اقبال کی معنویت۔ اب تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر موضوع کے پیچھے 21ویں صدی لگی رہتی ہے۔ 21ویں صدی اور اردو، 21ویں صدی میں تحریک اسلامی، 21ویں صدی میں اقبال، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہم پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ 2022 میں اقبال کی معنویت، تو ابھی 1.5 ماہ کے بعد 2022 دستک دینے والا ہے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید اب کی بات ہو رہی ہوگی، کیونکہ 21ویں صدی والی اصطلاح تو جو ہے اب تک ہم پر نہیں چلی، تو 2022 چل سکتی ہے، سوالیہ نشان ہے۔ اب 1.5 ماہ کے بعد 2022 میں داخل ہوں گے، تو 2022 میں کلام اقبال کی معنویت کیا ہے؟ 100 سال پرانی شاعری کا کیا کام؟ لاک ڈاؤن کی وجہ سے روزی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہم جو ہے وہ مختلف قسم کا دودھ، گوشت اور انڈوں میں بیزی ہیں۔ بھلا اس میں اقبال کے کلام کی کیا معنویت ہے؟ اقبال کو کون پڑھے اور اقبال کو کون سمجھائے؟ پہلے تو اردو اور فارسی کی شاعری، اور اس میں اتنی مشکل شاعری، ذرا پریکٹیکل فیلڈ میں آئیں گے تو دال آٹے کا بھاؤ معلوم ہوگا۔ وہ تھے، انہوں نے کچھ لکھ کر کے چلے گئے، خیالی پلاؤ تھا۔ علامہ اقبال کی شاعری پڑھ پڑھ کر ہی جو ہے لوگ جذباتی بن گئے، ہم مسلمان جذباتی ہو گئے۔ اس طریقے کے بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، عموماً ہمارے سامنے اسی طریقے کے آرگومنٹس آتے ہیں۔ 8 نومبر کی رات سے ہی واٹس ایپ یونیورسٹی میں یوم اقبال کی مبارکباد، یوم اردو کا ذکر اور ویبینارز کی بہار آئی ہوئی تھی۔ وہی ریگولر انداز کہ علامہ کے کیا کہنے، وہ محبت کی بات کرتے تھے، وہ حقوق انسانی کی بات کرتے تھے، وہ بہت بڑی شخصیت تھے۔ کسی نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ جس شخص کی بات ہمیں نہیں ماننی ہوتی ہے، ہم اسے رحمت اللہ علیہ کی کھوٹی پر ٹانگ دیتے ہیں۔ وہی حال ہمارا ہے۔ ان سب کو دیکھنے کے بعد گویا ایسا لگتا ہے کہ یوم اقبال منانا، ویبینارز کرنا بھی اب ہمارے لیے روٹین کا کام بن گیا، کوئی خاص کام نہیں ہے، اس میں معنویت باقی نہیں ہے۔ خود اقبال کے الفاظ میں رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ شخصیات کے حوالے سے مختار مسعود نے اپنی بہترین کتاب آواز دوست میں لکھا ہے کہ ان میں سے ہر شخص نے دنیا کو جس حال میں پایا اس سے بہتر حال میں چھوڑا، اور یہی بات انہیں عام لوگوں سے ممتاز کرتی ہے۔ یہ لوگ فرحات کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ساری عمر پہاڑ کھودتے اور نہر نکالتے چلی جاتی ہے۔ نفسا نفسی کی دنیا میں جہاں ہر شخص صرف اپنے لیے زندہ ہے، یہ گروہ دوسروں کے لیے زندگیاں لٹا دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیا بھر کی مصیبتیں نقد حیات کے عوض خرید لیتے ہیں، اور پھر اس سودے میں انہیں خسارہ نہیں ہوتا۔ یہاں ایک بات واضح رہنی چاہیے کہ ہر دانشور اپنے عصر کی پیداوار ہوتا ہے، اپنے دور کی پیداوار ہوتا ہے، لیکن چونکہ علامہ اقبال کی بیشتر شاعری قرآنیات اور احادیث سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے علامہ کی شاعری ٹائم اور سپیس کی پابند نہیں ہے۔ ہم انہیں انسان ہی مانتے ہیں، اور اس کلام کو انسانی کوشش ہی کہا جائے گا۔ اسلامی تہذیب کے دائرے میں مسلمانوں کے علم، ذہانت اور توانائی کا حصہ 2 چیزوں پر صرف ہوا ہے، بڑا حصہ، ایک مذہب پر، دوسرا ادب پر۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے مذہبی علم کی اتنی بڑی روایت پیدا کی ہے کہ اس کے آگے تمام ملتوں کا مجموعی مذہبی علم بھی ہیچ ہے۔ اسلامی تہذیب کے دائرے میں موجودہ ادب کی روایت کو دیکھا جائے تو اس معاملے میں بھی یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس کا کوئی ثانی نہیں، لیکن آج مسلم معاشرے میں بھی یہ حال ہو چکا ہے کہ کروڑوں پڑھے لکھے لوگ چاقو مارنے والے انداز میں پوچھتے ہیں کہ آخر ادب کا کیا فائدہ، آخر ادب کیوں تخلیق کیا جائے،
اور آخر ادب کو کیوں پڑھا جائے؟ پھر اقبال کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس سے آگے بڑھ کر کے تربیت گاہ میں 45 منٹ کا پروگرام عصر حاضر میں اقبال کی نوعیت پر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسلامی تہذیب میں ادب کی حیثیت مذہب کے توسیعی دائرے کی ہے۔ ہماری تہذیب میں ادب نہ کبھی معنی کا سرچشمہ رہا، نہ کبھی یہ مذہب سے جدا ہوا۔ چنانچہ ہماری تہذیب میں ادب کا کام یہ ہے کہ وہ معلوم کو محسوس، مجرد کو ٹھوس اور غیب کو حضور یعنی ریالٹی بناتا ہے۔ اقبال کا تخلیقی تصور بھی، لیکن آپ دیکھیے گا کہ یہ آخر ادب کس طریقے سے ادب کو محسوس کو جو ہے وہ ریالٹی بناتا ہے۔ اس کی ایک مثال اقبال کی شاعری میں دیکھیے۔ اقبال کی شاعری میں مومن اور شاہین دو تصورات کی حیثیت رکھتے ہیں، مگر اقبال نے جذبے، احساس اور اپنے مخصوص تہذیبی اور تاریخی تناظر کے ذریعے انہیں کروڑوں لوگوں کا تجربہ بنا دیا۔ اقبال کی شاعری کے پردے پر مومن اور شاہین ٹھیک اسی طرح طلوع ہوتے ہیں جس طرح سینما کے پردے پر ہیروز نمودار ہوتے ہیں۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ سلیم احمد نے لکھا ہے کہ کوئی نہیں جو پتا دے دلوں کی حالت کا، کوئی نہیں جو پتا دے دلوں کی حالت کا، کہ سارے شہر کے اخبار ہیں خبر کے بغیر۔ یہ اخبار کی رسائی اور نارسائی دونوں کا بیان ہے۔ اخبار اور ادب میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اخبار ظاہر کا ادب اور ادب باطن کا اخبار ہے۔ ظاہر کا ادب صرف یہ بتا سکتا ہے کہ ظاہر میں کیا ہو رہا ہے، لیکن انسان، معاشرے اور تہذیب کے باطن کی خبر دینا صرف ادب کا کام ہے۔ اقبال نے عہد غلامی میں اسلام اور مسلمانوں کے عروج کے ترانے گائے ہیں، اور جس وقت یہ ترانے تخلیق ہو رہے تھے بہت سے لوگ صرف اور صرف یہ مجذوب کی بڑھ سمجھتے تھے۔ آخر اقبال کا تخلیقی تصور اس دنیا کو وضاحت کے ساتھ دیکھ رہا تھا جو ابھی پیدا ہونی تھی۔ ادب کسی قوم اور کسی زبان کی پوری تہذیب اور مزاج کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے ادب کے مطالعے کے ذریعے ہم کسی تہذیب کی روح تک پہنچ سکتے ہیں۔ اقبال نے جس دور میں یہ بات کہی، اس وقت کے اکثر دانشور کا خیال یہ تھا کہ ہمارا حال بھی مغرب سے متعین ہو رہا ہے اور ہمارا مستقبل بھی مغرب ہی سے متعین ہوگا۔ دیوبند، بریلی اور ندوۃ العلماء کے علماء دینی روایات کا تحفظ چاہتے تھے، مگر خیال ان کا بھی یہی تھا کہ حال میں بھی مغرب کا سکہ چل رہا ہے اور مستقبل میں بھی مغرب ہی کا سکہ چلے گا۔ اقبال نے مغرب کے چیلنج کا بھرپور جواب دیا، اور ان کے جواب کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ مغرب ہمارا حال ضرور ہے مگر ہمارا مستقبل اسلام ہے، اس لیے کہ مغرب اپنی موت آپ مر رہا ہے۔ امت مسلمہ کی شوکت کی خوشی میں ایسا لگتا ہے جیسے ان کی شاعری رقص درویش کا منظر پیش کرنے لگی، لیکن اقبال اپنی شاعری میں محض بیانات دے کر کے نہیں رہ گئے، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے عروج کا اعلان کیا اور اس میں انہوں نے اپنا استدلال بھی پیش کیا۔ اقبال کی شاعری اتنا بڑا تخلیقی تجربہ ہے کہ اقبال کی شخصیت ہزاروں دانشوروں کے برابر تھی، اور اقبال جب تک زندہ رہے ان کی موجودگی سے ایسا ہی محسوس ہوتا رہا کہ وہ ایک نہیں بلکہ ہزار ہیں۔ اقبال نے جو کام شاعری میں انجام دیا، سید ابوالعلا مودودی نے وہی کام مذہبیات کے دائرے میں انجام دیا۔ بنیادی بات اقبال نے کہی کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ ابھی ہم جو نریٹو کی بات کر رہے تھے، ابھی ہم جو بیانیے کی بات کر رہے تھے، وہ بیانیہ کون کریٹ کرے گا؟ سنگ و خش سے نہیں ہوتے بیانیے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ کس سے ہوتا ہے؟ افکار تازہ سے ہوتا ہے۔ نیا جو بیانیہ ہے وہ افکار تازہ سے بنتا ہے۔ لیکن ہمارا حال اس وقت کیا ہے؟ خود اقبال کے الفاظ میں، میرے سپاہ نا سزا، لشکریاں شکست صف، آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف۔ اس سلسلے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے حیات اقبال کے سبق میں لکھا ہے کہ دنیا کا میلان ابتدا سے جدید ترین دور تک اکابر پرستی یعنی ہیرو ورشپ کا رہا۔
ہر بڑی چیز کو دیکھ کر ہاذا ربی اکبر کہنے کی عادت جس کا ظہور قدیم ترین انسان سے ہوا آج تک نہیں چھوٹا. لیکن مسلمانوں کا نقطہ نظر اس باب میں عام مسلمانوں سے مختلف ہے. اکابر پرستی کا تصور اس کے ذہن کی افتاد سے کسی طرح میل نہیں کھاتا. وہ بڑوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کی صرف ایک ہی صورت سوچ سکتا ہے، یعنی اللہ نے ان کو زندگی کا سیدھا راستہ دکھایا جس پر چل کر وہ بزرگی کے مرتبے تک پہنچے، لہٰذا ان کی زندگی سے سبق حاصل کرو. اسی نقطہ نظر سے اپنی قوم کے نوجوانوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اقبال کی عظمت کا سکہ ان کے دلوں پر بیٹھا ہوا ہے. اس کی زندگی کیا سبق دیتی ہے؟ سب جانتے ہیں کہ اقبال نے یہی مغربی تعلیم حاصل کی تھی جو ہمارے نوجوان یونیورسٹیوں میں حاصل کرتے ہیں. یہی تاریخ، یہی ادب، یہی اقتصادیات، یہی سیاسیات، یہی قانون اور یہی فلسفہ انہوں نے بھی پڑھا تھا. اور ان فنون میں وہ مبتدی نہ تھے بلکہ منتہی فارغ التحصیل تھے. خصوصاً فلسفے میں تو ان کو امامت کا درجہ حاصل تھا، جس کا اعتراف موجودہ دور کے بڑے بڑے فلاسفر تک کر چکے ہیں. جس شراب کی 2-4 گھونٹ پی کر بہت سے لوگ بہکنے لگتے ہیں، یہ مرحوم اس کے سمندر پیے بیٹھا تھا. پھر مغرب اور اس کی تہذیب کو بھی اس نے محض ساحل پر سے نہیں دیکھا جس طرح ہمارے 99% نوجوان دیکھتے ہیں، جبکہ وہ دریا میں غوطہ لگا کر تہ تک اتر چکا تھا اور ان سب مرحلوں سے گزرا تھا جن میں پہنچ کر ہماری قوم کے ہزاروں نوجوان اپنے ایمان، اپنے اصول، تہذیب و تمدن اور اپنے قومی اخلاق کے مبادی تک سے برگشتہ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی قومی زبان تک بھول جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اس شخص کا حال کیا تھا؟ مغربی تعلیم و تہذیب کے سمندر میں قدم رکھتے وقت وہ جتنا مسلمان تھا اس کے منجدار میں پہنچ کر وہ اس سے زیادہ مسلمان پایا گیا. اس کی گہرائیوں میں جتنا اترتا گیا اتنا ہی زیادہ مسلمان ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس کی تہ میں جب پہنچا تو دنیا دیکھا کہ وہ قرآن میں گم ہو چکا ہے اور قرآن سے الگ اس کا کوئی فکری وجود باقی نہیں رہا. وہ جو کچھ سوچتا تھا قرآن کے دماغ سے سوچتا تھا، جو کچھ دیکھتا تھا قرآن کی نظر سے دیکھتا تھا. حقیقت اور قرآن اس کے نزدیک شے واحد تھے، اور اس شے واحد میں وہ اس طرح فنا ہو گیا تھا کہ اس دور کے علماء دین میں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جو فنائیت فی القرآن میں امام فلسفہ اور اس ایم اے پی ایچ ڈی بارٹ لا سے لگا کھاتا ہو. یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں. ایجوکیشن کی فیلڈ میں کیس سٹڈیز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. میڈیکل کی فیلڈ ہو، انجینئرنگ کی فیلڈ ہو، مختلف آج کل کیس سٹڈیز پیش کی جاتی ہیں. میں آپ کے سامنے کچھ کیس سٹڈیز رکھ رہا ہوں. یہ دراصل ایک آئینہ ہے. اس آئینے میں ہمیں اپنی تصویر بھی نظر آئے گی اور افکار اقبال کی عصر حاضر میں معنویت بھی سمجھ میں آئے گی. پہلی ہے ابلیس کی مجلس شورا، 1936 میں لکھی گئی، جس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ابلیسی نظام کو اگر مستقبل میں کسی نظام سے چیلنج ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے. آپ نے کلیش آف سیویلائزیشن کا نظریہ پڑھا ہوگا یا آپ نے اس کتاب کو دیکھا ہوگا. یہ 1992 میں لکھی گئی کتاب ہے اور اسی کے حوالے سے مشہور ہے کہ ہنٹنگٹن نے یہ نظریہ پیش کیا. لیکن 1936 میں ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدکیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے. یعنی مستقبل میں ابلیسی نظام کو کوئی چیلنج اگر ہے تو وہ ڈیموکریسی نہیں ہے، وہ اشتراکیت نہیں ہے، وہ کمیونزم نہیں ہے، وہ مزدکیت نہیں ہے، وہ فیشزم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف اسلام ہے. یہ ہے کلیش آف سیویلائزیشن کا نظریہ جو 1936 میں اقبال نے پیش کیا. ہمارے پاس نہ اس وقت میڈیا تھا نہ آج میڈیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت بڑی آواز فضا میں اٹھی اور فضا میں گم ہو گئی. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہزاروں پروفیسرز اور قوال کے لیے روزی روٹی کا سامان ہو گئی. ایک دوسری کیس سٹڈی ہے شکوہ جواب شکوہ. جس کسی کو مسلمانوں کا موجودہ حال اور مستقبل معلوم کرنا ہے اس کو شکوہ اور جواب شکوہ مکمل پڑھنی ہوگی. تیسری دیکھیے آپ جمہوریت کے حوالے سے فاروقی صاحب نے لکھا ہے کہ آپ کو مغربی جمہوریت پر اقبال کے 3 مشہور زمانہ حملے یاد ہوں گے. اقبال کا پہلا حملہ، دیکھیے شعر نہیں ہے بلکہ حملہ ہے. اقبال کا پہلا حملہ، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. اقبال کا دوسرا حملہ، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. تیسرا حملہ، دیو استبداد ہے جمہوری کبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے آزادی کی ہے نیلم پری.
پہلا حملہ شدید ہے. اقبال کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت مقداری ہے، معیاری نہیں. اسلام میں ہر جگہ معیار کی اہمیت ہے، مقدار کی نہیں. ذرا اندازہ تو کیجئے، جمہوریت میں ارنب گوسوامی، سدھیر چودھری، کنگنا راوت، ان تمام کا بھی ایک ووٹ ہے. اسی طریقے سے مجدد الفسانی، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، غزالی کا بھی ایک ہی ووٹ ہے. اگر کسی مجلس میں امام غزالی، ارنب گوسوامی اور کنگنا جمع ہوں اور کسی مسئلے پر رائے شماری کی نوبت آ جائے تو ان کا گٹھ بندھن امام غزالی اور مولانا مودودی کو ہرا سکتا ہے. وہ اپنا علم دیکھتے رہ جائیں گے اور یہ گٹھ بندھن بنا کر کے نکل جائیں گے. تو یاد رکھیے دوسرے حملے کا مفہوم کیا ہے کہ یورپ کے جمہوری نظام کا چہرہ ہی روشن ہے، اس کا باطن چنگیزیت کے اندھیرے سے بھرا ہوا ہے. اقبال کے تیسرے حملے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آمریت جمہوریت کا لباس اوڑھ کر آ گئی. جو لوگ اسے نیا نظام سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں. آپ جمہوریت کا لباس اتروائیں گے تو اندر سے جبر، ظلم اور استبداد ہی ملے گا. اور اس کی عملی مثال آپ اپنے ملک میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ جمہوریت کی دہائی دی جاتی ہے، لیکن حال کیا ہے؟ چنگیز سے تاریک تر. تو یہ ہوتا ہے دانشور جو کہتا ہے کہ ذرا دیکھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، تیری بربادی کے مشورے ہیں آسمانوں میں. ہمارا معاملہ بڑا عجیب ہے. ہم نے اقبال کو رحمت اللہ علیہ لکھ دیا. ہم صرف اقبال کہیں تو کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ تو لگائیے. اتنے مقدس گویا ان پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کتنے ہیں جن کے لیے اقبال کی شخصیت اور شاعری رزق کا ذریعہ بن گئی. یہ لوگ اقبال پر تحقیق کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، انہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری مل جاتی ہے، لاکھوں روپے کی پیمنٹ ملتی ہے، لیکن ان کی فکر دراصل اقبال کی فکر کے لیے زندہ جیل تخلیق کرتی ہے. ان کی کوئی کتاب، کوئی تحریر نہ اقبال کی محبت پیدا کرتی ہے، نہ پڑھنے والے میں کسی اضطراب کو جنم دیتی ہے. جس اقبال نے لوگوں کو بالخصوص شباب ملت کو جگانے کے لیے کام کیا، آج اس کا کلام قوالیوں کے طور پر لوگوں کو سلانے کے لیے کیا جا رہا ہے. شمس الرحمن فاروقی، جو افراد اردو سے وابستہ ہیں نام سنا ہوگا، حالیہ دنوں میں انتقال ہوا. اردو کا بڑا نام. نئی کتاب کے شمارے میں لکھا تھا اقبال کا اقبال عنوان ہے. اس حوالے سے لکھا کہ کئی سال ہوئے علمی حلقوں میں یہ بحث اٹھی کہ اقبال کا کلام نوجوانوں میں کیوں مقبول نہیں ہے. جب تک وہ زندہ تھے اس دور کے اردو کے سب سے بڑے نقاد سمجھے جاتے تھے. لکھا کہ اقبال کا کلام نوجوانوں میں کیوں مقبول نہیں. اس بات سے قطع نظر کہ نوجوان اور مقبول دونوں الفاظ تعریف اور وضاحت کا تقاضا کرتے ہیں، یہ سوال بھی پوچھنے کے قابل تھا کہ اگر اقبال کا کلام نوجوانوں میں مقبول نہیں تو اس میں نقصان کس کا ہے، نوجوانوں کا کہ اقبال کا؟ اگر کوئی ادبی معاشرہ اپنے ایسے نوجوانوں سے محروم ہے جو اقبال جیسے بڑے شاعر کے ساتھ دوستی نہ پیدا کر سکیں تو نقصان اس ادبی معاشرے کا بھی ہے، کیونکہ اگر معاشرے میں کسی بڑے شاعر کو پسند کرنے والے معدوم ہیں تو اس حد تک وہ معاشرہ بھی کم عرض اور کم معیار ہو جاتا ہے. اب رہے اقبال تو وہ میاں ہوں گے اپنے زمانے کے حکیم الامت اور ملت اسلامیہ کی ڈگمگاتی ہوئی کشتی کے کھیونہار. اب وہ ملت کچھ اور ہی نئے طریقے کے منجداروں میں گرفتار ہے. دوسری جنگ عظیم اور سوویت روس کے پہلے دنیا اسلام کو اقبال کی ضرورت رہی تو رہی ہو، لیکن ہمارے لیے تو ان کی حیثیت اس قصے پارینہ کی بھی نہیں جس کی گاہے گاہے باز خونی ہمارے داغ ہائے سینہ کو تازہ دم رکھنے کے لیے کام کرے. اور یوں بھی ہمارے داغ ہائے سینہ اور طرح کے ہیں. ہمیں تو یہ غم ہے کہ ہمارا داخلہ MIT یا کیلٹیک یا واٹن اسکول آف بزنس میں کیوں نہ ہو سکا. ہمارا درد تو یہ ہے کہ اگلے کے پاس بڑی سی مرسیڈیز اور پورشو کے علاوہ 25-30 لاکھ کی ہارلی ڈیوڈسن بھی ہے، لیکن ہمارے پاس پجیرو کے سوا کچھ نہیں. ایسے میں ہمیں کہاں فرصت کہ ہم شاہینوں کی طرح پہاڑوں کی چٹانوں میں بسیرا کرنے کی سوچیں. شاہ نواز صاحب نے لکھا ہے کہ ایک مشہور زمانہ اور بار بار کا دہرایا ہوا لطیفہ ہے، مگر اس کے باوجود اس کی معنویت باقی رہتی ہے. ہوا یہ کہ ایک غریب شخص ایک دست شناس کے پاس گیا، یعنی پامسٹ کے پاس جو ہاتھ دیکھ کر کے بتاتا تھا. دست شناس نے یعنی پامسٹ نے اسے غور سے دیکھا اس کے ہاتھ کو اور کہا کہ تم 12 سال تک غریب رہو گے. کیا کہا؟ تم 12 سال تک غریب رہو گے. اس نے پوچھا پھر؟ اس نے کہا اس کے بعد تمہیں غریبی کے ساتھ جینے کی عادت ہو جائے گی. عزیزو، انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کچھ عرصے تک
جس ماحول میں رہتا ہے اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ غربت ایک معاشی مسئلہ ہے، لیکن ایک دو نسلوں میں غربت ایک نفسیاتی، جذباتی اور ذہنی حقیقت بن جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ڈاکٹر کلیم الرحمان سے کسی نے پوچھا، سر آپ نے 30-35 سال، انگریزی کے پروفیسر تھے، ان سے پوچھا سر آپ نے 30-35 سال انگریزی پڑھائی، آپ کی اس استادی نے آپ پر کیا اثر ڈالا؟ کہنے لگے اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہوا ہے کہ اب ہمیں کسی اور کی بات سننے کی عادت نہیں رہی۔ خیر یہ تو کچھ لطیفے تھے، یہ معمولی باتیں ہیں، لیکن انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کفر کے ماحول میں زندہ رہے تو اسے کفر کی زندگی سب سے بڑی حقیقت نظر آتی ہے۔ شرک کے ساتھ زندہ رہے اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ شرک کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ دنیا میں 1,24,000 انبیاء آئے، لیکن انسان زیادہ عرصے تک خیال کو مصفہ پیور نہیں رکھ پایا، چنانچہ وہ بھٹک جاتا ہے اور اپنے ماحول کا اسیر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی آیا، گمراہ لوگوں نے یہ دلیل دی کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کفر یا شرک پر کھڑا پایا، چنانچہ ہم تو ان کے راستے کو ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ کفر اور شرک کے ماحول کی طرح طاقت کا جبر بھی ہولناک ہوتا ہے۔ چنانچہ تاریخ میں اکثر ایسا ہوا کہ طاقتور کی بات، طاقتور کا دین، طاقتور کا شرک، طاقتور کی گمراہی، طاقتور کی تہذیب، طاقتور کا علم، یہاں تک کہ طاقتور کی جہالت پورے ماحول اور پورے قوم کی جہالت بن گئی، جس طریقے سے عصر حاضر کا حال ہے، خصوصاً ہمارے ملک کے حوالے سے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو ماحول کے جبر کے خلاف سب سے بڑی بغاوت انقلابیت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر حاکم کے سامنے سچ بولنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ برائی کو دیکھو تو اس کو طاقت سے روکو۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو انبیاء اور مرسلین کی پوری تاریخ حقیقی معنوں میں انقلاب کی تاریخ ہے۔ میرے عزیزوں، آپ دیکھیے کہ اس پورے ورثے کا اثر مسلمانوں کی تاریخ پر پڑا۔ چنانچہ جب بھی کوئی مجدد آیا ہے، اس نے طاقت اور جبر کے ماحول اور اس استبداد کا چیلنج کیا ہے۔ امام غزالی کے زمانے میں ماحول کا جبر یہ تھا کہ امت کے ذہین ترین لوگ اور ذہین ترین طبقات یونانی فکر کی گمراہیوں میں مبتلا تھے، اس کے اسیر ہو گئے تھے۔ اس اسیری کا دائرہ وسیع ہوتا تو اسلام کا بھی وہی حشر ہوتا جو یورپ میں ہوا، لیکن غزالی نے تنے تنہا ماحول کے جبر کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دی۔ جہانگیر کے دور میں مجدد الفسانی نے یہی کام کیا کہ اسلام اور ہندوازم کے امتزاج کی گمراہی کو چیلنج کیا، لیکن حق کبھی طاقت کو سامنے دیکھ کر نہیں گھبراتا۔ میرے عزیزوں، لہٰذا مجدد الفسانی نے جہانگیر کو چیلنج کیا کہ اگر جہانگیر حضرت مجدد الفسانی کی بات نہ مانتا تو اس کے خلاف عوامی بغاوت ہو جاتی۔ چنانچہ اس نے مجدد الفسانی سے ان کی قوت سے گھبرایا، اس نے ان کو وہ جیل سے رہا کر دیا، ان کے مطالبات کے آگے اس نے سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے زمانے میں کیا ہوا؟ مسلمان تقریباً قرآن کو چھوڑ چکے تھے، سنت پر عمل دشوار اور نایاب ہو گیا تھا، طبقہ عمرہ ہی نہیں بلکہ علماء تک ہولناک خرابیوں میں مبتلا ہو گئے تھے، لیکن ایسے موقع پر انہوں نے قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ میرے عزیزوں، 20ویں صدی میں یورپی طاقتوں کی غلامی کے جبر نے ایک خوفناک صورت اختیار کی۔ اس جبر نے مسلمانوں کو دفاعی پوزیشن بلکہ مغربی طاقتوں کی غلامی پر فخر کے اظہار تک پہنچا دیا۔ ان حالات میں اقبال کی شاعری نے غلامی کی آندھی میں آزادی کا چراغ روشن کیا۔ اقبال نے کہا، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا، کبھی جو آمادہ جنوں تھے وہ بستیوں میں پھر آ بسیں گے، برہنہ پائی وہی رہے گی مگر نیا خارزار ہوگا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اقبال کا زمانہ مغربی تہذیب کے عروج کا زمانہ تھا، مگر اقبال نے مغرب کے زمانے میں مغربی تہذیب کو مرتا ہوا دکھایا ہے۔ کہا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا۔ اقبال کی یہی لے سید ابو العلا مودودی کی فکر و جد و جہد میں شعلہ بن گئی۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ کولونائزڈ ہے، ہمارے قلوب کولونائزڈ ہیں، ہماری ذہنیت کولونائزڈ ہے، اور ہم کولونائزڈ مینٹیلٹی کے ساتھ کوئی بڑی سوچ نہیں سکتے۔ اقبال نے بڑی بات سوچی اس لیے کہ اقبال کا ذہن کولونائزڈ نہیں تھا۔ مولانا مودودی نے بہت بڑا آئیڈیا دیا، وجہ یہ تھی کہ وہ آزاد تھے۔
جتنے بھی بڑے لوگ آئے ہیں ان میں سے وہ اتنا ہی بڑا ہے جتنا کہ وہ آزاد ہے. خدا کی جانب سے آزاد انسان کو کچھ اور ہوتا ہے اور غلام کو کچھ اور عطا ہوتا ہے. غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اقبال کی یہاں آزاد انسان کی ترقی اور محکوم کے تنزلی یا ڈیموشن دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. اقبال نے کہا آزاد کی رگ سخت ہے مانند رگے سنگ، محکوم کی رگ نرم ہے مانند رگے تاک. محکوم کا دل مردہ و افسردہ و نو امید، آزاد کا دل زندہ و پرسوز و طربناک. آزاد کی دولت دل روشن نفس گرم، محکوم کا سرمایہ فقط دید نمناک. محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کے دلیلوں میں ہے چالاک. ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہمدوش، وہ بند افلاک یہ خواجہ افلاک. اقبال کے ان شعروں پر اگر غور کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ محکوم تمام یا بیشتر انسانی خوبیوں سے محروم ہے. اس کا دل مردہ اور افسردہ ہے، وہ نا امیدی سے بھرا ہوا ہے، اسے رونے کے سوا دوسرا کوئی کام نہیں ہے. وہ ان تمام چیزوں کو اپنی منطق کی آڑ میں چھپاتا ہے. اقبال کا یہ شعر دیکھیے، گو فکر خداداد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. کمال ہے، ایک طرف تو آزاد انسان کا قصیدہ لکھتے ہیں، دوسری جانب آزادی افکار کو ابلیس کی ایجاد قرار دیتے ہیں. اقبال نے آزادی افکار کو ابلیس کی ایجاد کہا ہے تو اس کی بھی وجہ بتلائی ہے. کہتے ہیں کہ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ. ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. اقبال کا اعتراض آزادی اظہار پر نہیں، آزادی افکار پر ہے. وہ فکر کی آزادی کے لیے بھی پختگی کی شرط رکھتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ محکوم کے الہام سے اللہ بچائے، غارت گر اقوام ہے وہ صورت چنگیز. علامہ اقبال کسان نہیں تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے روحانی کاشتکاری کی بات کی. کہتے ہیں نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. میرے عزیزو، علامہ اقبال نے امتوں کی تقدیر کو 2 مصروں میں سمیٹا ہے. کہتے ہیں میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس رباب آخر. ظاہر ہے علامہ کے یہاں شمشیر کا مطلب صرف شمشیر نہیں ہے، بلکہ یہاں قوت کا مفہوم عسکری طاقت تک بھی محدود نہیں ہے. وہ طاقت اور اخلاقیات کی یکجائی ہی نہیں بلکہ اس یکجائی میں قوت پر اخلاقیات کو فوقیت دیتے ہیں. اقبال خوش قسمت تھے کہ ان کے سامنے قوموں کی دونوں انتہائیں تھیں، مگر ہمارے دور تک آتے آتے ایسا ہونے لگا کہ بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی قومیں اقبال کے ایک مصرے میں اٹک کے رہ گئیں. یعنی کہیں صرف اور صرف شمشیر و ثنا اول اور طاؤس و رباب اول ہے، اور کہیں صرف اور صرف شمشیر و ثنا ہے اور طاؤس و رباب آخر ہے. میرے عزیزو، لیکن ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ نہ شمشیر و ثنا ہے نہ طاؤس و رباب ہے، بلکہ اس وقت ہماری پوزیشن ظفر اقبال کے اس شعر جیسی ہے. عام طور پر محترم جاوید مکرم صاحب جس طرف اشارہ کیا کرتے ہیں تو ظفر اقبال صاحب نے اس کو سمجھ لیجئے شعر کا جو ہے وہ انداز دے دیا. کہتے ہیں آج کی صورتحال، نہ کوئی بات کہنی ہے نہ کوئی کام کرنا ہے، نہ کوئی بات کہنی ہے نہ کوئی کام کرنا ہے، اور اس کے بعد کافی دیر تک آرام کرنا ہے. ملا اور مولوی ہماری تہذیب کی نہایت ہی محترم اور مکرم اصطلاحیں ہیں، اور آج بہت سے لوگوں کو یہ اندازہ بھی نہیں ہے کہ کبھی ان اصطلاحوں کی روحانی، نفسیاتی، جذباتی اور علمی اثرات بھی ہوا کرتے تھے. مگر اب ان اصطلاحوں کا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اب کسی کی تحقیر کرنی ہو، کسی کی تضحیق کرنی ہو تو اس کو ملا کہا جاتا ہے. لیکن اقبال کی شاعری میں ملا کی جھلک اور شخصیت دیکھیے. اقبال کی ایک نظم ہے ملائے حرم. کہتے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے ہے پوشیدہ آدمی کا مقام. تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال، تیری اذا میں نہیں ہے میری سحر کا پیام. ضرب کلیم میں کہتے ہیں آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ، وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام. قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کی امام.
ایک جگہ کہتے ہیں، آج صبح بھی محترم پروفیسر جاوید صاحب نے جس شعر کو یہاں کوٹ کیا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ ایک دوسری جگہ کہتے ہیں صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار۔ کہتے ہیں ملا کی نظر نور و فراست سے ہے خالی، بے سوز ہے میں خانہ صوفی کی میں تاب۔ ان اشعار میں ملا کی مذمت نہیں ہے، ملا کے دراصل زوال کا ماتم ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں علامہ اقبال نے تضحیک کی ہے ملا کی، یہ تضحیک نہیں ہے بلکہ ملا کے زوال کا ماتم ہے۔ کیا کہا؟ اس کا لب لباب یہ ہے کہ ملا کبھی کچھ اور تھا اور ملا آج کچھ اور بن گیا۔ اقبال کا ہی ایک شعر ہے، کہتے ہیں کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور۔ یعنی اقبال کی یہاں ملا اور مجاہد دو مختلف حقیقتیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو مقام ہیں۔ مطلب ملا کے عروج کا نام مجاہد ہے اور مجاہد کے زوال کا نام ملا ہے۔ ایک مقام یہ ہے کہ پھول بھی ہے اور خوشبو بھی، ایک مقام یہ ہے کہ پھول تو ہے مگر خوشبو غائب ہے۔ اقبال نے جس ملا اور جس ملائیت کا ذکر اپنے کلام میں کیا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آج پوری امت مسلمہ ہی ملا بن گئی۔ کون سی وادی میں ہے، اقبال ہی کو انتظار ہے، کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے عشق کی بلاخیز کا قافلہ سخت جاں۔ اقبالیات کے شمارے میں خالد مسعود نے اقبال سے معذرت کے حوالے سے لکھا ہے، اقبال سے معذرت کہ ہم پر خود فریبی کی نیند طاری ہے، اس کی بانگ درا اس قافلے کو بیدار نہیں کر پا رہی، اس کی بال جبرائیل ہمارے انفس و آفاق میں کہیں گم ہو گئی، اس کے پر تو موجود ہیں لیکن طاقت پرواز نہیں رہی، یہ فریب خوردہ شاہین اب چٹانوں سے اتر آیا ہے، طائر لاہوتی کی نگاہ دوربین اب کمزور ہو چکی ہے، اب کسی بھی رزق سے نہ موت کا ڈر ہے نہ پرواز میں کوتاہی کا خوف، ارمغان حجاز میں نہ نغمہ ہندی سنائی دیتا ہے، نہ حجازی لے ہے، نہ عرب ہمارا رہا نہ چین، ہم توحید کی امانت سینوں میں لیے منتظر فردائے غیر ہیں، ہمارا سیل رواں پاسپورٹ بدست مغرب کی وادیوں میں اذان کے لیے بیتاب ہے، گرین کارڈ کی تمنا بار بار لب پہ دعا بن کے آتی ہے۔ میں اقبال سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ اب نہ میرا نالا بے باک رہا، نہ اس میں آسماں کو چیرنے کی ہمت ہے، میرے شکووں پر نہ گردوں توجہ دیتا ہے نہ چاند اور ستارے، اب تو اس جنت سے نکالے کو نہ رضواں پہچانتا ہے نہ فرشتے، خاک کی چٹکی میں آگ اور بارود کا خمیر شامل ہو چکا، عجز کے اسرار سے نامحرم مٹی کا یہ پتلا اپنی طاقت گفتگو سے خود ہی مسحور ہو چکا ہے، ناروں کی توپوں کی گھن گرج میں سرمست، خودکشی کی بے خودی میں مخمور، خلاف ارضی کا یہ وارث نفرت و تکفیر کے ہتھیاروں سے فتح عالم پر مصر ہے۔ ہمارے خطیب اور مقرر تیرے اشعار سے تقریر میں جوش تو پیدا کرتے ہیں، گرمی اندیش افکار کے قائل نہیں رہے، تیرے پیغام کو اپنی اپنی ضرورتوں کے لیے استعمال کی چھینا جھپٹی میں اقبال تقسیم در تقسیم ہو گیا، اشعار کا رشتہ پیغام سے کٹ گیا۔ اقبال کے ہر دعوے دار نے الگ سے اپنا اقبال تخلیق کر لیا، رجعت پسندوں کا اقبال الگ ہے، ترقی پسندوں کا الگ، جمہوریت پسندوں کا اقبال الگ ہے، وطنیت پرستوں کا الگ، ملوکیت پرستوں کا اقبال الگ ہے، صوفیہ کا الگ، فقہا کا الگ، غزل کا اقبال الگ ہے، نظم کا الگ، اردو کا اقبال الگ ہے، فارسی کا اقبال الگ۔ یوں اقبال ہر دل عزیز تو ہو گیا ہے، لیکن اتنے سارے اقبالوں میں یہ ڈھونڈنا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ میرا اقبال کون ہے۔ آج میں اس کنفیوژن پر اقبال سے بے حد شرمندہ ہوں۔ اقبال ہمارے لیے آج بھی اتنے ہی متعلقہ یا ریلیونٹ ہیں۔ معلوم ہوا کہ تربیت گاہ میں 45 منٹ کا پروگرام اقبال کی معنویت کے حوالے سے کیوں رکھا گیا۔ اقبال آج بھی اسی طریقے سے ریلیونٹ ہیں، اسی طریقے سے ہمارے ساتھ متعلقہ ہیں جتنے کہ آج سے 100 سال قبل تھے، اس لیے کہ اس وقت سے اب تک فکر کا پیراڈائم نہیں بدلا ہے،
उसी पैराडाइम में हम ऑपरेट कर रहे हैं। वही मुसलमान हैं, वही मगरिब है, वही मगरिब के चैलेंज हैं। हाँ, ये अलग बात है, हिंदुत्व के कुछ लोकल चैलेंजेस इस वक्त उभर कर आ रही हैं। और इकबाल की शायरी और पैगाम इसी कशमकश का रज़मिया है। इकबाल हमारे लिए उतने ही मुताल्लिक हैं जितने 1907 या 1910 या 1920 में थे। हमारी बदकिस्मती है कि इकबाल हमारे बच्चों की कुछ इब्तदाई किताबों में मौजूद हैं, हमारी लाइब्रेरी में मौजूद हैं, हमारे अखबारात में मौजूद हैं, हमारी कव्वालियों में मौजूद हैं। इकबाल का जिक्र तो सूट करता है, लेकिन इकबाल की फिक्री मौजूदगी इब्लीसी निज़ाम को सूट नहीं करती। इकबाल ने खुद जो है वो इब्लीस की मजलिस शूरा में जिस तरीके से 5 मुशीर के हवाले से इब्लीस की मजलिस शूरा सजाई है, ऐसा लगता है गौर करने पर कि दरअसल वो मजलिस शूरा आज की एक पार्लियामेंट की मीटिंग है जिसमें जो सदारत है वो इब्लीस कर रहा है, सदारत इब्लीस कर रहा है, और वो पहला अपना ओपनिंग एड्रेस देता है। और आपको मालूम है कि जब ओपनिंग एड्रेस होता है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है, तो उसके जवाब में फिर मुख्तलिफ जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो अपनी बात कहते हैं। उस पूरी रुदात को आप पढ़िएगा तो आपको ऐसा लगता है कि ये नशिस्त, ये मजलिस शूरा, ये जो इब्लीस की मजलिस शूरा है, ये अभी अभी हुई है। और इकबाल अभी वहाँ से ये तमाम खबरें लेकर के आ रहे हैं। अभी कर्नाटक के एक शहर में इसी तरीके की इब्लीस की मीटिंग हुई। यहाँ पर 5 लोग मौजूद थे इब्लीस की मजलिस शूरा में, वहाँ तकरीबन 350 थे। लेकिन कमाल का इत्तेफाक देखिए कि वही मौज़ूआत, उन्हीं मौज़ूआत पर डिस्कशन किया गया जिस पर इब्लीस की मजलिस शूरा पर में डिस्कशन हुआ है। आप ज़रा वायर की रिपोर्ट्स उठा करके पढ़िए, आप प्रिंट की रिपोर्ट्स उठा करके पढ़िए, इशारा आप समझ रहे होंगे। और अल्टीमेटली जो काम करने के हैं, यानी जिस तरीके से इब्लीस ने ज़ाद राह पेश किया है, ज़ाद राह 5 पॉइंट एजेंडा उसने दिया है अपने नुमाइंदों को, उसी तरीके से यहाँ भी ज़ाद राह पेश की गई और कहा गया कि किस तरीके से अब इस मुल्क में अंधेरे का राज कायम करने के लिए काम किया जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, इकबाल के लिए सबसे बड़ा हमारे लिए जो चैलेंज है, हमारे हवाले से जो चैलेंज है, कि वो ये कि इकबाल हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है। मेरे अजीज़ों, मामला ये है कि ये जो सब बड़ी शख्सियात हैं, इन बड़ी शख्सियात के हवाले से उमूमन हमारा रवैया क्या होता है? उमूमन हमारा रवैया ये होता है कि तारीफ़ करो और जान छुड़ाओ, है ना? तारीफ़ करो और जान छुड़ाओ। लेकिन बड़ी शख्सियात भी बड़ी अजीब होती हैं, वो जान थोड़ी छोड़ती हैं। हर साल अल्लामा इकबाल का आता है यौम इकबाल, यौम पैदाइश, और आपसे पूछता है मोहतरम आपकी तारीफ़। हम कहते हैं माशा अल्लाह, आपके क्या कहने, आप तो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, आप तो बहुत बड़ी शख्सियत हैं। मेरे अजीज़ों, इकबाल की शायरी एक ऐसी दानिश्वरी की आला मिसाल है। दानिश्वर के मुतालिक ज़ां पाल सार्तर ने कहा था कि दानिश्वर क्या है? एक मुस्तरिब शऊर कहा था। और हमारे इकबाल ने क्या कहा था दानिश्वर को? दानिश्वर को कहा था कि वो कौम का दीदे बीना होता है। गोया एक ऐसी आंख है दानिश्वर जो पूरी उम्मत के लिए खुली है, जो देख रही है कि आज क्या हो रहा है, कल क्या होने वाला है, तेरी बर्बादी के मशवरे हैं आसमानों में, ये सब देखता है। तो आखिर ये दानिश्वर करते क्या है? चूंकि हम जानते हैं कि इकबाल एक बड़ा अजीम दानिश्वर है, तो आखिर ये दानिश्वर करते क्या है? दानिश्वर ये करते हैं कि अगर कोई मुकम्मल तौर पर अंधा है तो उसे एक कान, उसे जो है एक आंख देते हैं, एक आंख देते हैं ताकि वो कुछ देख सके। अगर उसके पास एक आंख मौजूद है तो उसे दोनों आंखें अता करने की कोशिश करते हैं ताकि वो कुछ देख सके। इसमें से कुछ दानिश्वर ऐसे होते हैं जो करीब की नज़र तेज़ करने के माहिर होते हैं, और कुछ दानिश्वर ऐसे होते हैं जो दूर की नज़र तेज़ करने के माहिर होते हैं। और अल्लामा इकबाल के हवाले से बात आती है कि अल्लामा इकबाल दोनों नज़र तेज़ करने के माहिर थे। ये असल में करते क्या हैं? सिर्फ नज़र को तेज़ करना या कान को खोलना या कान को सुनाई देने के बराबर बनाना ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये बताना भी ज़रूरी है कि कहाँ ठहर कर देखने से मंज़र की सही तफ़हीम होती है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि कोई चीज़ नज़र नहीं आती,
تو دانشور کہتا یہ ہے کہ آپ تھوڑا یہاں آ کر کے دیکھیے، تب آپ کو تصویر برابر نظر آئے گی۔ تو اس طریقے کے یہ دانشور ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال ایک زبردست دانشور تھے۔ علامہ اقبال آج بھی ہماری اپنی لائبریریوں میں کلیات اقبال میں محفوظ ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے جزدانوں میں ہم نے کلام خدا کے کلام کو اٹھا کر کے رکھا ہے، اسی طریقے سے کلیات اقبال بھی ہمارے پاس موجود ہے، تقریباً افراد کے پاس ہوگی، اس کو بھی ہم نے ایسے ہی اٹھا کر کے رکھا ہے۔ یہ ہمارے گھروں میں موجود ہے، لیکن ہمارے اپنی زندگی میں موجود نہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اقبال لائبریریوں میں موجود ہے، چھوٹے بچوں کی کتابوں میں موجود ہے، راحت فتح کی غزلوں میں موجود ہے، مختلف قوالیوں میں موجود ہے، لیکن اقبال ہماری اپنی پرسنالٹی میں، ہماری اپنی زندگی میں موجود نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اقبال کا ذکر تو سوٹ کرتا ہے، لیکن اقبال اگر حقیقی معنوں میں ہماری زندگی میں اور اگر اس دنیا میں آ جائیں ان کی فکر، تو کیا ہوگا؟ ابلیسی نظام کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ میرے عزیزو، اگر اقبال واقعی پاپولر ہو گئے اور اگر قوم نے واقعی اقبال کے پیغام کو ریسیو کر لیا، تو پھر یہ جو حالات ہیں یہ اس طریقے کے حالات تھوڑی رہیں گے۔ آئیے ایک بار پھر اقبال کو پڑھنا شروع کریں، آئیے ایک بار پھر اقبال کو پڑھنا شروع کریں۔ احمد جاوید نے اس سے پہلے جو ہے وہ اقبال اکیڈمی کے صدر تھے، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر آپ زندگی میں کسی پر بہت بڑا احسان کرنا چاہتے ہیں، بہت بڑا احسان کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اسے مولانا مودودی سے ملوا دیجیے۔ مولانا مودودی سے مراد مولانا مودودی کی تحریروں سے ملوا دیجیے۔ میں کہتا ہوں یہی حال علامہ اقبال کا ہے۔ اگر آپ کسی پر بہت بڑا احسان کرنا چاہتے ہیں، اس کی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، اس دنیا کو کوئی نیا نریٹو دینا چاہتے ہیں، ہم جس بیانی کی بات کر رہے ہیں وہ بیانیہ اس کلام میں موجود ہے۔ آئیے احسان کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں تک اقبال کے پیغام کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے خود بھی عمل کریں اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بہتر سے بہتر کاوش کریں۔ آئیے ایک بار پھر اقبال کو سمجھنا شروع کریں اور پڑھنا شروع کریں۔ ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ، میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو، نہیں ہے بندے حر کے لیے جہاں میں فرار۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔